آج ہم جائزہ لیں گے خواتین کی حالت زار کا بلوچستان میں کہ مجموعی طور پہ خواتین کو کس طرح کی تشدد کا سامنا ہے یا خواتین کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے یا خواتین کی حق تلفیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور ہم اویئر کس طرح کریں گے لوگوں کو کہ وہ خواتین کے حقوق کو تسلیم کریں، اور خواتین کے حقوق جو ہیں وہ انسانی ہیں، وہ عین شرعی ہیں، وہ عین اسلامی بھی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ سنو بلوچستان کوئٹہ اسٹیشن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاطمہ جہان زیب ایڈوکیٹ صاحبہ۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں فاطمہ ایڈوکیٹ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو فاطمہ صاحبہ ذرا سا آپ یہ بتائیں کہ یہ 16 دن جو ہیں پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، اور خواتین کے حقوق کے لیے مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں بھی ان 16 روزہ مہم کا آغاز جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہو چکا ہے، سول سوسائٹی کے اداروں کی سطح پر بھی ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے ان 16 دنوں کی جو فعالیت ہے اس پہ اگر آپ بات کریں؟ السلام علیکم۔ تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ رہی بات 16 ڈیز ایکٹیویزم کی، تو یہ 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک یہ 16 ڈیز ایکٹیویزم منایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے خاص کر میں اس بات کو یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی کہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ صنفی بنیاد پہ ہونے والا کوئی بھی تشدد ہوتا ہے، ان سارے دنوں میں ہر اس چیز کو منایا جاتا ہے، اس کی اویئرنیس کی جاتی ہے۔ اس میں مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، مختلف ورکشاپس ہوتی ہیں، جس میں آگاہی مہم بھی ہوتی ہیں۔ جی فاطمہ بہت بہت شکریہ، یعنی آپ نے بتایا کہ مختلف حوالوں سے بات چیت کی جاتی ہے۔ اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر خواتین پہ جو تشدد ہوتا ہے، ان تشدد کے اقسام اگر آپ بتا دیں ہمارے سننے والوں کو، یعنی اس میں گھریلو تشدد بھی ہے، وہ کس قسم کے تشدد ہوتے ہیں؟ پہلے تو میں اس بلوچستان پہ آنے سے پہلے پاکستان کی سطح پہ ایک بات کروں گی، کیونکہ جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ بلوچستان ایک بہت ڈپرائیوڈ صوبہ ہے، اور بلوچستان کی ہمیشہ جو ہے جو بلوچستان کی ایشوز رہے ہیں وہ ہمیشہ بہت زیادہ رہے، لیکن پچھلے 4 سالوں کی رپورٹ ہے اور پورے پاکستان میں 7,500 خواتین اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ اور کس وجہ سے؟ یعنی یہ سالانہ فگر ہے یہ؟ جی، یہ پچھلے 4 سالوں کا فگر ہے۔ اچھا، 4 سالوں کا فگر ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس میں خواتین اپنی جان کی بازی ہار گئیں، اور جس میں سے صرف 1550 جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئے تھے۔ یہ پورے پاکستان کا ریکارڈ ہے، اور اس میں جب یہی کیسز، یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں، یہ میں عرض کرتی چلوں کہ یہ وہ کیسز رپورٹڈ کیسز ہیں، جی بالکل۔ رپورٹڈ جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا کوئی بے فگر ہی شمار نہیں ہوتا، بے شمار ہے، بالکل۔ اور اس میں سے جب یہ کیسز ان کی FIR وغیرہ ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے تو صرف 2% کنوکشن ریشو آیا۔ مطلب 2% سے کنوکشن سے مراد کہ 2% لوگوں کو ان کیسز میں صرف سزا ہوئی۔ تو مطلب یہ جو ہے، جو یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ صرف بلوچستان کی حد تک نہیں بلکہ پوری پاکستان کی حد تک ہے۔ یہ ہمارے سماجی رویوں کا نتیجہ ہے۔ اور رہی بات کہ کس طرح کے تشدد فیس کرنے پڑتے ہیں، تو گھریلو تشدد سب سے بڑی چیز ہے۔ شوہر بیوی پہ کرے گا، باپ بیٹی پہ کرے گا، بھائی بہن پہ کرے گا۔ یہ گھریلو تشدد جو ہے یہ ہمارے بلوچستان میں بہت دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو سب سے زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا بڑھ رہا ہے، جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، کو ہراساں کیا جاتا ہے، چاہے اس میں پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے اس میں سرکاری ادارے ہوں، یہاں تک کہ ایک ڈرائیور بھی اپنی جو ڈائریکٹر لیول کی، اپنی جو مینیجر لیول کی خواتین ہوتی ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ مطلب جب ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہے ہوتے ہیں،
بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ادارے نے بڑی سہولیات فراہم کر دی ہیں، لیکن وہ ڈرائیور جب ان کو وہ ایک طرح سے ایک سہولت ہے کہ ٹرانسپورٹ ہے، خاتون آسانی سے آ جا رہی ہے، لیکن اس سہولت فراہم کرنے میں بھی وہ اسے ہراساں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بچوں کی ایجوکیشن کا ہے، بچیوں کی بچیوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ، یا تو ان کو پڑھائی سے روک دیا جاتا ہے شادی کے دباؤ کی وجہ سے، اور ان کی پڑھائی اگر وہ کر بھی رہی ہوتی ہیں، میں بہت ایسی بچیوں کو پرسنلی جانتی ہوں جو پڑھائی کا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی قابل بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، پڑھنا چاہتی بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے اوپر گھر کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو اس طرح سے مکمل نہیں کر سکتی۔ جتنی باشعور لڑکی ہوگی اتنا وہ اپنی محافظ خود ہو سکتی ہے۔ میں تو بطور لڑکی ایک بات کہتی ہوں کہ بالکل باپ بھائی سب محافظ ہوتے ہیں لڑکی کے، لیکن جتنی لڑکی باشعور ہوگی وہ اپنی محافظ خود بنے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ہمارے بلوچستان اسمبلی سے ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے بالکل یہ بل پاس ہوا ہے، اور یہاں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی مرد جو کہ 18 سال کی کم عمر بچی سے شادی کرتا ہے تو اس کو 3 سال کی قید بامشقت ہوگی، اور اس پہ کم سے کم 2 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے۔ اچھا، یہ ابھی جو قانون پاس ہوا ہے اس قانون کی روح سے یعنی وہ سزا کا مستحق ہوگا؟ بالکل وہ سزا کا مستحق، اور یہاں تک کہ جس نے کی اگر وہ 18 سے زیادہ ہے تو یہ اس کو 3 سال قید بامشقت ہوگی اور 2 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور اگر اس کے والدین کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ مطلب یہ اب ایک طرح کا جرم ہو گیا ہے، اس پہ باقاعدہ FIR ہوگی۔ اچھا فاطمہ، یہ ذرا بتائیں، یہ کم عمر کی شادیاں جو ہیں یہ اکثر مسائل جنم لیتے ہیں، کم عمر کی شادی، تو یہ اس کے اگر آپ تھوڑی سی وہ نقصانات بتائیں کہ وہ نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے نقصانات پہ اگر میں بات کرتی چلوں تو اس میں سب سے پہلے جو یہ بڑا اہم موضوع آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اور لوگ اس پہ بات اتنی نہیں کرتے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سماجی رویے اس طرح کے ہیں۔ جی بالکل، ایسا ہے کہ سب سے پہلے جو بچیوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہوتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اس پہ ہوتا ہے۔ جی، اب 2024 میں سیو دا چلڈرن نے ایک سروے کیا تھا جس میں سے 4 میں سے 1 بچی جو تھی اس کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہو گئی تھی، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 60% رزلٹ تھا کہ ہر بچی نے جو اپنے پہلے بچے کو جنم دیا وہ 16 سال کی عمر میں دیا۔ تو 16 سال کی عمر میں اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی کیا رہے گی، اس کی ذہنی حالت بھی کیا رہے گی، وہ اپنے آپ کو سنبھالے گی، دیکھے گی، کیونکہ یہ اس کے گروئنگ ایئرز ہیں۔ جی بالکل، وہ اپنے آپ کو سنبھالے گی یا دیکھے گی، یا وہ بچے کو سنبھالے گی یا اپنے سسرال کی ذمہ داریوں کو سنبھالے گی۔ اور ایجوکیشن تو بالکل یہاں پہ ایک سائڈ پہ دب جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میری نظر میں امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ، جو کہ ہمارے تو اب تک ہماری سوسائٹی میں نہ تو اس چیز کی اویئرنیس ہے، نہ اس چیز کی سمجھ ہے کہ بچیوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کتنی بچیاں ڈیلیوری کے ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ خود اتنی کمزور ہوتی ہیں، وہ خود اس ڈر کی وجہ سے بھی۔ جی بالکل۔ اور فاطمہ، میں تو اس پہ خود بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح باتیں کی، یعنی خواتین ایک بچی کی صحت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس نے دیکھیں وہ بچی ہوتی ہے، اس کے کھیلنے کے دن ہیں، اس کے پڑھنے کے دن ہیں، اگر ہم 18 سال سے کم عمر میں اس کی شادی کریں تو وہ اگر جائے سسرال کے یہاں تو ایک حیران ہوگی کہ میں کہاں پہ آئی ہوں، نہ وہ گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ اچھا، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بچے کی پیدائش کے دوران جو ہے وہ خالق کے حقیقی سے جا ملتی ہے، یعنی موت کا شکار ہو جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ ریشو جو ہے وہ خواتین کا زچگی کے دوران مرنے کا جو اصل وجہ ہے وہ یہی کم عمری کی شادیاں ہیں۔ بالکل، یہ بھی آپ نے درست کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ اس کم عمری کی شادیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے وہ جو ہے بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے پہ پڑتے ہیں، ہمارے گھروں پہ پڑتے ہیں، ہمارے زندگیوں پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ خدا را اپنے بچیوں پہ رحم کریں اور 18 سال کے بعد ان کی شادی کریں تاکہ کم از کم وہ
کچھ سمجھ بوجھ اس کو ہو. تو مزید آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی مزید سر اس پہ چند چیزیں میں ہائی لائٹ کروں گی. جیسے جی بالکل. کم عمری میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ تو اس کے ہم نے کوئی ہیلتھ کے حوالے سے بات کہی، اس کی ایجوکیشن سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے سسرال میں اپنے دیور سے، اپنے جیٹ سے، اپنے سسر سے ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے ذہن تو ان کا چھوٹا ہے، وہ اس چیز کو، ان کو خوف دے دیا جاتا ہے، ڈر دے دیا جاتا ہے، وہ اس چیز میں خاموش رہتی ہیں. مطلب دن میں اگر ان کی شوہر کی موجودگی نہیں ہے تو وہ ان سب سے ہراساں بھی ہوتی ہیں، تشدد کا شکار بھی ہوتی ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا ذہنی تشدد ہے جب آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، اور رات میں جو ہے وہ ان کا شوہر ان پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے. تو موسٹلی مطلب اس کے یہ سارے پہلے ہیلتھ، اس کے بعد یہ سارے تشدد بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ بچی ہوتی ہے، اس کو ان کو ٹریپ کرنا، اس کو ڈرانا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اگر یہی ایک پختہ عمر کی کہیں، یا کم سے کم اتنی کہ ایک سوچ سمجھ کی 18 سال ایک اگر عمر رکھی گئی ہوئی ہے کہ ایج آف میجورٹی اس کو رکھا گیا ہوا ہے، تو وہ اسی لیے رکھا گیا ہوا ہے کہ اس عمر میں ایک اچھی سوچ آ جاتی ہے، ایک اچھے برے کا فرق آ جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب اس سے پہلے کریں گے، نہ وہ شعور ہوگا، نہ وہ سوچ ہوگی، نہ وہ سمجھ ہوگی بچیوں میں. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. اچھا ہم آتے ہیں، یہ تو تشدد کے مختلف اقسام ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے. اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا سا اس چیز کی جانب کہ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ یہاں پہ ایک حق تلفی خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وراثت میں ان کو حق جو ہے وہ نہیں ملتا. حالانکہ یہ حق جو ہے وہ قرآن پاک نے دیا ہے، یہ حق ان کو آئین پاکستان نے دیا ہے، اور یہ حق ان کو انسانی معاشرے نے دیا ہے. لیکن یہاں پہ خواتین کو وراثت میں حق نہیں ملتا. کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ میں اس پہ یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، قانون موجود ہے، شریعت موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں. جی بالکل. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سماجی رویوں کا تبدیل ہونا. یہ ٹھیک ہے، ایک بھائی ہے یا والد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹی کو شادی کے ٹائم پہ کیونکہ زیورات دے دیے، یہ اس کا یہ حق ہو گیا، یہ ہم نے اس کو جائیداد میں جو ہمارا حق تھا وہ ہم نے اس کو دے دیا. باقی کیا ہوتا ہے کہ اگر بھائی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہن کو کہ وہ بخش دے. زیادہ حد تر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو قانون میں اب تو، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں تو وکیل ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزیں بتاتی چلوں. جی بالکل. کہ سپریم کورٹ نے حالیہ اور اپنے یہ 3-4 سالوں سے ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ انہیریٹنس کے کسی بھی میٹر پہ وہ اگر کسی خاتون کو حق نہیں دیا جاتا اور اس چیز پہ وہ کیس تھوڑا لمبا چلا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے، تو باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس پہ اپنے جو ہے سخت ججمنٹس دی ہیں، اور جو ٹرائل کورٹس ہیں ان پہ یہ چیز پابندی عائد کی ہے کہ ان کا ڈسپوزل جو ہے وہ جلدی کرے. اور یہاں تک کہ اس چیز کو کیا ہے کہ جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں اس میں نہ تو کورٹ فی کا ذکر ہوگا، نہ تو اس میں مطلب جو کورٹ فی لی جاتی ہے اور کورٹ فی کا ذکر بھی نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ اس میں جو ہے کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہوگی. مطلب اگر ایک خاتون ہے اس کو محروم کیا گیا تو یہ نہیں کورٹ اس سے کہے گی کہ آپ اتنے عرصے کے بعد کیوں آ رہی ہیں. جس طرح کوئی جائیداد کا تھا یا وہ کوئی انتقالات وغیرہ پہلے ہو گئے تو کورٹ اس سے یہ چیز نہیں کہے گی کہ جب انتقال ہوا تھا تو آپ تب کیوں نہیں آئی تھی، اب کیوں آ رہی ہیں. مطلب اس کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سوسائٹل رویے اس طرح کے ہیں کہ بھائی کے خلاف تم عدالت چلی گئی تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ تم نے ہماری ناک کاٹ دی، ہماری عزت کا سوال ہو گیا. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں، یہ اگر وہ خاتون اپنے لیے کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، حق لینا بھی چاہتی ہے، آئین کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو بات شریعت کی آتی ہے. جو حق اس کو شریعت نے دیا ہے وہ بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتی بھی ہے تو اس کو عدالت سے ڈرا دیا جاتا ہے، سوسائٹی سے ڈرا دیا جاتا ہے، خاندان کے نام پہ ڈرا دیا جاتا ہے، اور وہ بیچاری اسی طرح جو ہے اپنا حق چھوڑ دیتی اور بول دیتی جی میں نے بھائی کو معاف کر دیا، یا اس کو ویسے ہی محروم کر دیا جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ اگر ہم اپنی بچی کو وراثت میں حق دیں اور اس کی شادی ہو جائے تو فائدے کون سے ہیں جو ایک خاتون کو ملیں گے وہاں پہ؟ اگر وہ فائدے بھی ذرا سا اگر آپ کمیونٹی کو بتا دیں، کون سے فوائد ہیں اس کے؟
جو یہ چیز آپ نے بولی اس کا ٹو فولڈ امپیکٹ ریزلٹ ہوتا ہے. مطلب اس کے دو ریزلٹ اس طرح سے ہوں گے. ایک ریزلٹ تو یہ ہوگا کہ وہ خاتون انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کل کو اس کے سسرال میں اس پہ کسی قسم کا تشدد ہوتا ہے یا اس پہ کسی قسم کا ذہنی دباؤ کیا جاتا ہے تو کم سے کم ان کو اتنا پتا ہے کہ بھائی اس کے پاس اپنی جائیداد سے اتنا حصہ ہے کہ یہ ہمارے بیٹے، اگر ہمارا بیٹا اس کو الگ نہیں کر سکتا تو یہ خود بھی اسے لے کے الگ ہو سکتی ہے. مطلب وہ انڈیپینڈنٹ اتنی ہو جائے گی کہ وہ ان ذہنی دباؤ کو یا اس تشدد کو برداشت کرنے کے لیے محتاج نہیں ہوگی کہ میں ہر حال میں ان کا تشدد برداشت کروں گی. اس کو اتنا پتا ہوگا کہ میرے گھر کی طرف سے مجھے وراثت میں مجھے جو چیز ملی ہے وہ مجھے پروٹیکشن دے سکتی ہے، وہ مجھے شیلٹر دے سکتی ہے. جی تو ایک چیز تو یہ ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے لالچی قسم کے ہوتے ہیں. اگر اس کو وراثت سے حق مل بھی جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بیوی کے نام پہ جائیداد ہے وہ جائیداد وہ اپنے نام پہ کروا لیں. جی بالکل. اچھا ایک یہ چیز بھی تو فاطمہ، کیا آپ اتفاق کریں گے کہ وہ وہاں پہ جب جاتی ہے تو بولڈ ہوتی ہے سسرال کے یہاں، ٹھیک ہے، کہ میں بھی ایک حصہ جو ہے وہ لے کر آئی ہوں. اللہ نہ کرے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ شوہر کی فوتگی ہو جاتی ہے اور پھر خاتون جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، بچوں کو پال نہیں سکتی ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے پروٹیکشن بھی ہے ان حالات میں بھی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی پروٹیکشن بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور جو سینیریو آپ نے بتایا اس میں پھر وہ خود مختار ہے. اس کو مطلب اکنامکلی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں سسرال والوں کے ساتھ رہوں گی یا مجھے کسی بھی بات کے لیے کسی چیز کے لیے ان کا ہاتھ دیکھنا پڑے گا، ان لوگوں پہ میں ڈیپینڈنٹ رہوں گی ساری زندگی. تو بالکل یہ ایک طرح کی پروٹیکشن ہے. اچھا بالکل آپ نے بالکل درست کہا. اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا سا ایک اور رخ ہے تشدد کا کہ خواتین کو جو ہے وہ کام کے جگہوں پہ جو ہے جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں کسی آفس میں، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، تو وہاں پہ ان کو مختلف ہراسمنٹ کی مختلف شکلیں، جس طرح کے تشدد کی شکلیں اس طرح ہراسمنٹ کی بھی مختلف شکلیں ہیں، وہاں پہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی قانون موجود ہے، کیا کوئی راستہ ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے اس خاتون کو جو اس اذیت کا شکار ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، اس پہ ورک پلیس ہیراسمنٹ ایکٹ موجود ہے اور فیڈرل لیول پہ بھی ہے اور ہمارے بلوچستان کا اپنا ایکٹ ہے 2021. اچھا یہ قانون بنا ہے باقاعدہ؟ جی یہ قانون باقاعدہ بنا ہوا ہے، 2021 کا ہمارا ایکٹ ہے. اور ہمارے یہاں کوئٹہ میں اس ٹائم پہ 2 ایسے ادارے ہیں جو اس کی کمپلینٹس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا. پہلا ادارہ ہے فیڈرل امبڈس پرسن فار ایکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. جی یہ ادارہ جو ہے یہ جتنے فیڈرل لیول کے دفتر ہیں ان دفتروں میں اگر کسی خاتون کو کسی کہ کوئی مرد ہراساں کرتا ہے یا کسی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ جیسے ڈرائیور والی مثال میں نے آپ کو دی تھی، تو جس بھی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اس فیڈرل ادارے کی حد تک، تو پھر وہ ان کے پاس درخواست لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کی کمپلینٹ کا جو ہے مسئلہ حل وہاں سے ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ ان کے جو یہ ادارہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں کوئی بھی جو جس طرح ہمارے کورٹ کے بڑے پیچیدہ پروسیس ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. آپ نے کام سادی سی درخواست انگلش میں ہو اردو میں ہو اپنے CNIC کے ساتھ جمع کرنی ہے اور اس میں آپ کو بھی سنا جائے گا، دوسری پارٹی کو بھی سنا جائے گا. اگر آپ سے کوئی شواہد منگوائے جائیں گے، جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل کے ذریعے بھی میسیجز اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں، تو اس کا پروسیس بڑا سمپل ہوتا ہے. اسی طرح یہ فیڈرل کا ہو گیا اور ایک ہمارا ہے بلوچستان کا اپنا، جو جتنے صوبائی دفتر ہوتے ہیں ان کی حد تک ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہے کیونکہ جو محتسب ہیں وہاں پہ ان کی اپوائنٹمنٹ اب تک نہیں ہوئی اور ہمارے کوئی 3 سال کے ٹینیور میں کوئی ایکٹنگ آتا ہے یا کوئی آتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو مطلب اس میں بھی وہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ ایک ابھی تک اس پہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. جی اچھا، جاتے جاتے
کیا آپ کہنا چاہیں گے خواتین کو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ بڑی باصلاحیت اور باوقار ہیں، اور جی ہمارے ہاں قانون بھی موجود ہے. ہمارے ہاں میں مانتی ہوں کہ نافذ کرنے والے اداروں کی کچھ ہیں، کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، جی لیکن ہر چیز تبھی پاسبل ہے جب ہمارے سماجی رویوں میں تبدیلی آئے گی. سب اور وہ سماجی رویے ضروری نہیں ہے کہ مرد کے اینڈ سے تو ہمیشہ عورت کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر میں خود بطور عورت یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ میں ہی، ہم اپنے ہی رویوں میں تبدیلی لائیں گے، ہم اپنے لیے ہی آواز اٹھائیں گے، ہم اپنے لیے ہی چیزوں کو سمجھیں گے، شعور حاصل کریں گے، تو ہمارے لیے اتنی ہی آسانی ہوں گی. پھر بھلے کوئی مرد ہمارے لیے جتنی مصیبتیں کریٹ کرے، جتنے چیلنجز کریٹ کرے، ہم اسے آسانی سے اوور کم کر سکتے. جی بالکل. آپ ایک خاتون ہیں اور آپ ایڈوکیٹ بنی ہیں، کافی ساری خواتین ایڈوکیٹ ہیں. پولیس میں بھی یہ بہت خوش آئند بات ہے، آفیسر جو ہیں وہ خواتین آنا شروع ہوئی ہیں. بلوچستان میں سپورٹس کے میدان میں بھی خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو مزید جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ آگے نکلے، یعنی سیاست میں وہ حصہ لیں. ایسے خواتین کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسی خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یا تو وہ ٹیچنگ کریں یا تو وہ ڈاکٹر بن جائیں. اس کے علاوہ ان کو گھر کی طرف سے کوئی اور فیلڈ کو جوائن کرنے کا، کسی اور پروفیشن کو جوائن کرنے کا آپ کہہ لیں کہ اجازت نہیں دی جاتی، یا ان کو کمپیل کیا جاتا ہے کہ وہ صرف انہی دو چیزوں پہ آئیں. ٹھیک، صحیح. بہت بہت شکریہ فاطمہ جان زیب ایڈوکیٹ صاحبہ. تو پیارے دوستو، بالکل 16 ڈیز آف ایکٹیویزم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. یہ 16 دن 25 نومبر سے شروع ہو کر کے 10 دسمبر پر اختتام ہوتا ہے ان کا. حکومت بلوچستان کے زیر اہتمام بھی اور مختلف سول سوسائٹی کے اداروں کے زیر اہتمام بھی بلوچستان میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. اوپننگ سرمنیز بھی ہو چکے ہیں. تو خواتین آبادی کا نصف حصہ ہے. خواتین کو آگے بڑھانے میں مردوں کو کوشش کرنی چاہیے.